ہوں اے قرآن کریم اور میری اہل بیت اطہار، ان دونوں کو اگر تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے پوچھا کہ بتا دو، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے جو کچھ تیرا پیغام تھا ان سب تک پہنچا دیا، بولو تم گواہی دو۔ تو تمام صحابہ اکرام نے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ نے جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اسلام کامل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح اسلام آخری دین ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا میرے نانا حضور خاتم النبیین ہیں، نبی آبادی، مدعی نبوت کافر کاذب دجال ہے۔ اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار۔ قرآن کریم کے بعد پھر کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم وہ قرآن کریم ہے۔ انی جاعل، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کہا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر جو ہے پورا کا پورا جو ہے عالم قرآن میں جس سے پہلے صحائف تھے، فیہا کتب قیمہ، تمام کتابوں کے اس کے اندر قائم کر دیا گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف، بولیے حسن یوسف، جمع عیسیٰ، یدے بیضا داری، آج خوباں ہما دارن تو تنہا داری، 1,24,000 انبیاء کے کمالات حضور کے اندر جمع کر دیے گئے۔ قرآن کریم میں تمام ادیان عالم جمع کر دیے گئے ہیں، حضور کے اندر تمام انبیاء کو آپ کے کمالات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو تورات، انجیل، زبور، استثناء، غزل و غزات، تقا کی انجیل، متی کی انجیل، مرحس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، تمام اناجیل کو، تمام کائنات میں جتنے مفقود ہو جانے والی کتابیں تھیں ان تمام کو جمع کر کر قرآن کریم میں قائم کر دیا گیا۔ قرآن کریم تو آئیے آج جو سب سے جو بڑا دن عرفہ کا دن آیا ہے، اب کل جو ہے قربانی ہونے والی، کیا ہونے والی ہے؟ قربانی۔ مختصر شارٹ اینڈ سویٹ، ایسے تو گھنٹوں میرے خطابات ہوتے ہیں، مختصر۔ لن ینال اللہ، لن نام تاکید نون ثقیلہ ہے، بیٹھے یہاں پر۔ لن ینال اللہ، ہرگز ہرگز، لن ینال لحومہا، تمہارا جو قربانی کا جو خون ہے، گوشت ہے، لن ینال اللہ لحومہا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، لحومہا ولا دماؤہا، اور تمہارے قربانی کا خون، نہ تمہارا قربانی کا گوشت، نہ تمہارے قربانی کا خون، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو ہے گوشت قربانی کا اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور یہاں پہ آنے والے حاجیوں کو میں کہتا ہوں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آؤ تو تم کو کعبے کا کعبہ نظر آئے گا۔ کعبے کے سامنے تمام انسانوں کے سر جھکتے ہیں، اور تمام مسلمان مومن کے جو ہے کھن سرکار دو عالم کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کعبے کا کعبہ، اور کعبہ خود جھکتا ہے سرکار دو عالم کے سامنے۔ عزیزان گرامی، تو قربانی کا ایک نقطہ بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو، آج حقیقت میں اگر کوئی قربانی دے تو فلسطین کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرما، اور اسلام کا بول بالا فرما، اور کفر کا منہ کالا فرما، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اے خدا کفر کی جنت کو تو کر دے برباد، اپنے سیاست کو تو کر تتر بتر، تو بنا ہمارے لیے تیرا نصیر سلطان، تاکہ اس شاقان رسول غالب و کل کفاروں پر مشکل امت مرحوم کی آسان کر دے، مول مایا کو ہمدوش سلیمہ کر دے، جسے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دے نشینوں کو مسلمان کر دے، شراب کو ہم پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، ہمیں خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، شاق قلت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، چمکنے بھڑکنے کی توفیق
توفیق دے دے مرتضیٰ سوزے صدیق اللہم آمین. جتنے حادثات یہاں آئے ہیں سرکار دو عالم سب کے لنگر خانے میں یہاں پر آئے ہیں مدینہ پاک کے لنگر خانے میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اللہ ان سب کے جان مال ابرو کی حفاظت فرما. جناب ارشد صاحب ابھی سفر سے آئے ہیں اور ہمارے احترام صاحب ارمان صاحب اور قاری صاحب گمن صاحب دیگر ساتھی اور اللہ تعالیٰ ہمارے فیصل بابا اور ہارون بابا اور ہمارے تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول مقبول فرما. اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ رمضان بابا کے گھر والوں کو سلطان بابا کے گھر والوں کو ان کے بال بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور حضرت قربان سومر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے میں محبت عطا فرما الفت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے سرفراز فرما اولاد نرینہ عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربي عز عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.